تجارت احکام تجارت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں کال کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے نا ایک اپنے کزن کے ساتھ بزنس شروع کیا ہے، ان کا اسپیئر پارٹ کا کام ہے، تو اس میں نے ان کے ساتھ نا 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہے۔ تو اب ان کا سامان پہلے زیادہ پڑا تھا، تو پوچھنا یہ تھا کہ اب میرے اوپر جو مال تجارت پہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ میں اپنے 5 لاکھ کی دوں گا، یا ان کا بھی جو سامان پڑا ہے سارا وہ شامل کر کے اس کے آدھے حصے پہ زکوٰۃ دیں گے؟ برائے کرم اس کا جواب فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک سوال پوچھتا ہے، ہم اس سے عرض کرتے ہیں کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ تو دوسرا سٹیپ ہے، پہلے سٹیپ پر تو آئیں ہم۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جی۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ایک سوال، وہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس کا آغاز کیسے ہونا چاہیے۔ آغاز اس کا اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ آپ کا ریشو اور اس کا ریشو پتہ ہو کیا ہے۔ آغاز اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ 2 طرفہ لیکوڈ ایسٹ ہوں، یعنی رقم ہو، یہ نہیں کہ ایک طرف سے سامان ہے اور ایک طرف سے رقم ہے۔ اگر ایک طرف سے سامان ہے تو پھر اس کی صورتیں بنتی ہیں، کس طرح اس کو کیا جاتا ہے یہ کرنا ضروری ہے۔ تو اوورآل تو یہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے غلط طریقہ ہی اختیار کیا، ہو سکتا ہے طریقہ آپ نے صحیح اختیار کیا، اور یہ تو ایک ویسے ہی آپ بتا رہے ہیں، یعنی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس دکان میں 2 فائلیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک جو پرانا سامان ہے وہ الگ سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، جی۔ کچھ نئے آئٹم ڈالے ہوں گے، ان دونوں نے پیسے ملا کے وہ دوسری فائل سے اس کو مینیج کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو پرانا سامان ہے اگر وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس تجارت سے، تو وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے۔ اور جو آپ کی جب سے تجارت شروع ہوئی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیسہ کہاں کہاں لگا ہے، اس سے کتنا سامان خریدا گیا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا سامان آپ ادھار خریدتے ہیں تو وہ پیسے جو ہیں وہ پیبل ہوتے ہیں، تو یوں پیبل کو مائنس کر کے ریسیویبل کو سامنے رکھ کے پھر زکوٰۃ کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس سوال کا تو آپ نے جواب دیا۔ ایک سوال میرے بھی ذہن میں اسی سے ریلیٹ آ رہا ہے کہ اگر کسی کی پارٹنرشپ ہے اور شرعی تقاضوں کے مطابق پارٹنرشپ ہے اور ان کا جو پروفٹ ریشو ہے وہ 50-50% طے ہوا ہے، پروفٹ ریشو 50-50% ہے، لیکن ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں کمی بیشی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوئے، دوسرے نے 8 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوئے، لیکن ان کا ریشو یہی سیٹ ہے کہ 50-50% ہوگا۔ تو اب اگر یہ زکوٰۃ نکالتا ہے کوئی بھی فریق ان میں سے، تو وہ 18 لاکھ کو 50% کر کے نکالے گا، یعنی 9 لاکھ پہ نکالے گا، یا پھر جو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی بھی اس پہ نکالے گا؟ دیکھیے، زکوٰۃ جب نکالے جائے گی تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ قابل زکوٰۃ چیزیں کتنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو کیپٹل تھا ہو سکتا ہے وہ کیپٹل فرنیچر میں، مشینری میں یوز ہو گیا ہو۔ صحیح، اس کو وہ کیپٹل لگا کہاں، انویسٹمنٹ ہوئی کیسے؟ مطلب کیا چیزیں ایسی ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ چیزیں نکالے جائیں گی۔ صحیح، پھر جو کیپٹل ہے وہ تو اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے نا، صحیح، نفع نام ہے، کیپٹل سے جو اضافہ ہوگا اس کو نفع کہتے ہیں۔ جی، تو یہ کیپٹل تو اپنی جگہ کھڑا ہوگا اگر کمپنی نفع میں ہے تو صحیح، تو
नफ़ा प्लस कैपिटल, ठीक है इनको जो इनकी शेयर बन रहा है जी। उस पूरे काम काज के अंदर शेयर से मुराद वो चीज़ें जो काबिल ज़कात हैं सही, उन पर इनको ज़कात देनी है, उसको सामने रख के। ठीक। अगली कॉल दीजिए। पाकिस्तान में बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ चीज़ें स्मगल होकर आती हैं, खाने पीने की चीज़ें जैसे बिस्कुट हैं और जूसेस वगैरह हैं, वो स्मगलिंग करना कैसा और उसके ऊपर मुनाफा लेना और उसको इस्तेमाल करना कैसा, वो जायज़ है या नाजायज़? देखिए, एक होता है किसी एक्टिविटी का गैर कानूनी होना और एक होता है प्रोडक्ट का हलाल होना। अगर कोई बिस्किट है तो बिस्किट तो हराम नहीं हो जाएंगे, बिस्किट तो हलाल ही रहेंगे। अब है इस सिस्टम के अंदर पढ़ना, इस सिस्टम का हिस्सा बनना, तो जो चीज़ें गैर कानूनी होती हैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। किसी वक्त भी पुलिस आएगी और उठा कर ले जाएगी, चलो भाई आप तो स्मगलिंग का माल बेच रहे हैं, ड्यूटीज अदा नहीं की, आपने टैक्स अदा नहीं किए, 70 तरह के जो महकमे हैं वो उनके पास आप जवाबदेह होंगे। तो ऐसे काम में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए कि इस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। और एक तकसीम भी फरमाई आपने, कानूनी की और शरई की आपने तकसीम फरमाई। हम देखते हैं कि इस वक्त अगरचा कारोबार के मौक़े या जो कैफियत हैं वो बड़ी तब्दील भी हुई हैं, उसमें वुसअत भी आई है, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से जब मैं देखता हूँ तो एक मुसलमान के ऊपर तो पहले ही ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अल्लाह उसके रसूल ने अहकामात इरशाद फरमाए उनको फॉलो करना है। फिर अगर वो किसी मुल्क में रहता है और वहाँ पे कोई ऐसे कवानीन भी हैं कि वो ऐसे कारोबारी तरीक़ेकार को मना करता है कि जो शरन अगरचा नाजायज़ ना भी हो, यानी वो गुनाह का काम ना हो, लेकिन कानून रोक रहा है, तो अब एक तबका तो रुक जाता है और उसे रुकना ही चाहिए, जाहिर सी बात है मुसलमान होने की हैसियत से। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि वो तो रुक गया, लेकिन दीगर अफराद उन मौक़ों को इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ, इसकी मिसालें सरेदस्त तो मेरे जहन में नहीं है लेकिन मौजूद हैं कि वो काम करने वाले अफराद जो हैं वो आगे निकल गए, एक तो माली तौर पे भी आगे निकल गए और बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो हैं वो लीगल भी कर दी गई, रेगुलाइज कर दी गई और वो उस फील्ड में क्योंकि माहिर हो चुके थे तो वही फिर जम गए। तो लगता नहीं है कि इससे रुकावट आ जाती? हर चीज़ ऐसे नहीं होती कि वो रेगुलाइज कर दी जाए। मेरे सामने बहुत सारे चेहरे घूम रहे हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं जी, लेकिन कब उनको FIA के यहाँ जवाबदेह होना पड़ा, कब उसको फलां महकमे के यहाँ जवाबदेह होना पड़ा, कब उसको जेल जाना पड़ा, कब क्या करना पड़ा। तो बात यह है कि जो लोग फिक्र नहीं करते, तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते। जी, मस्जिदें, नमाजें हो रही हैं मस्जिदों में, अजानें हो रही हैं, लेकिन मस्जिदें 2 सफ़ बनी हुई हैं, मस्जिदों में नहीं पढ़ रहे लोग नमाज। जी, बात यह है कि सही और गलत बताना तो हमारा काम है। सही। अब सही और गलत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना कितने फ़ीसद मुसलमान गुजारते हैं और फिर हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में अमलियत को कितना ज़्यादा दाखिल करता है, ये अब उसका एक इनफरादी मामला है और इनफरादी मामले के ताल्लुक़ से तरगीब दी जा सकती है, डराया जा सकता है और शरीयत के अहकाम बयान किए जा सकते हैं। इंसान राह रास्त पर आता है। जो आप बता रहे हैं ये भी एक दुनिया है और कुछ वो भी होंगे जो शुक्र अदा करते होंगे कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मैं एक साहब को जानता हूँ, वो ब्रोकरेज हाउस था उनका शेयर मार्केट में। जी, ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता, कोई 200 के करीब लोग होते हैं जो पूरे शेयर मार्केट के सिस्टम का कलीदी हिस्सा होते हैं, ठीक, बल्कि चाबी है इनके पास, ये कहा जाता है। ठीक, की रोल कार्ड है, चाबी है, ब्रोकरेज हाउस होते हैं, उन्हीं के ज़रिए लेन देन होता है। छोड़ दिया, नहीं सूदी मामलात है, गलतियों से बचना बहुत मुश्किल है, छोड़ दिया, आज अपना काम कर रहे हो। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ वो होते हैं जो बुराइयों की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं, कुछ वो भी होते हैं जो हमें बुराइयों से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ज़ौक़ कहाँ है, ये असल चीज़ है। तो कुछ लोगों की जो तबीयत होती है वो जिस तरफ माइल होती है उनकी आंखों में वही मंजर फोकस होता है। ठीक, अगर तबीयत में शर है, फसाद है, बुराई है, खामी है, चोर दरवाज़ा है, तो बस वही फोकस रहेगा, वही धुन, वही रास्ता, वही मंजिल, उसी तरफ उनका जो ना मैलान रहेगा। किसी की अगर बचत की सूरत बन रही है, पीछे हट रहा है एक आदमी, तो वो फिर अपनी उन चीज़ों को देख रहा होगा। तो यही वजह है कि कुरान पाक हमें बार बार तफक्कुर की दावत देता है
ٹھیک تو انسان کا جو کے افکار ہے نا، جو تفکر ہے، جی یہی پلاننگ بنتی ہے. ٹھیک یہی انسان سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے ہم دیکھیں اور اسی طرف سے دنیا ہے. دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. یہی دنیا ہے. کال کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن آپ نے جو گفتگو کی تو ایک بات کا اور جواب ارشاد فرما دیں تاکہ میری نظر میں بات کنکلوڈ ہو جائے. وہ یہ کہ کیونکہ آپ فتوے دیتے ہیں، آپ حکم بیان کرتے ہیں اور آپ کی ایک شہرت بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہے، تو یہ ہوتا ہے مفتیان کرام کے ساتھ شاید کہ جو شہرت ہو جائے تو پھر وہ مسائل زیادہ آتے ہیں اسپیشلائزیشن. تو آپ کے پاس تاجر ہو گئے یا کاروباری معاملات ہو گئے، مالی معاملات ہو گئے، میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ شاید یہ زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم معاشرے میں بعض اوقات آواز سن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کاروباری لوگ تو بس بالکل آزاد ہیں، اور یہ بھی محتاج جملہ کہہ رہا ہوں میں، آزاد ہے نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے. آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں تو دیکھیں، کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزاد رکھا ہے. ٹھیک یعنی بہت ساری سختیاں ایسی ہیں جو دیگر چیزوں میں ہیں، کاروبار میں نہیں ہیں. ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ کچھ چور بازاری مچی ہوئی ہے اور کوئی لوٹا ماری بچی ہوئی ہے. کاروباری آدمی اپنی ساکھ کے حوالے سے، اپنے اعتماد کے حوالے سے، اپنی زبان کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں. صحیح. کاروبار بھروسے پر ہو رہا ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. مطلب روزانہ خربوں کا کام ہوتا ہے، ایک مارکیٹ میں اربوں کا کام ہوتا ہے. اعتماد پر، زبان پر کام ہو رہا ہوتا ہے. جی ایک تاجر آئے سونے کے میرے پاس، بتانے لگے کہ ہم بعض اوقات اپنے ملازمین پر بھی اعتماد نہیں کرتے. ہم وہ سونا جو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو تڑواتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے. تڑوا کر اچانک چیکنگ میں ہم لیب کرواتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسٹمر کو 20 کریٹ کا کہہ کر دے رہے ہیں اور یہ 20 کریٹ نہ ہو، ان ملازمین نے جو ہے نا کوئی کھوٹ ملا دی ہو. جی تو ایسا نہیں ہے. ایک انسان جو ہے تھوڑی سی جی آپ ملازمت کی بات کر رہے ہیں، ملازمین کی بات کر رہے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ کہ بعض اوقات تو بندہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوتا ہے، بالخصوص پاکستان میں. یعنی لوکل جو کام ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا اس کی ایک انوائرمنٹ الگ ہوتی ہے، اور جب آپ انٹرنیشنل یا ایکسپورٹ کوالٹی بناتے ہیں تو اس کی انوائرمنٹ ایک الگ ہوتی ہے. تو خود میرا تجربہ ہے کہ اپنے ہاتھ ہی سے سارا کام کیا ہے، پھر بھی اسے دینے سے پہلے چیک کرایا گیا، کہ بلکہ معمول تھا یہ کہ چیک کرا لیں پہلے، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی 19-20 مسئلہ ہے تو اسے یہیں پہ حل کر لیا جائے. ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو نا وہ برائی کا شکار ہے. اچھے لوگوں کی آج بھی کثرت ہے. یہ ہے نیت کے اعتبار سے میں نے چیزیں عرض کی. دوسری چیز ہے معلومات. ایک شخص ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، ملنسار ہے، نمازی ہے، بہت اچھی طبیعت کا مالک ہے، لیکن اس کی معلومات کی کمی ہے. تو معلومات میں کمی ہونا اسے غلطیوں کا مرتکب قرار دے دیتا ہے. وہ بار بار جو نا وہ غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو معلومات نہیں ہے. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو پھر ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ پائیں گے. پتہ ہی نہیں ہمیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے تجارت کے کن طریقوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تجارت کرتے وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے. پتہ ہوگا تو ہم غلطیوں سے بہتر طریقے سے بچ پائیں گے. ٹھیک، جزاک اللہ مفتی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، ذرا چلیں. اختاری محمد عمر، فیکلٹی ممبر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان شریف. میری مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ مختلف قسم کے ماڈلز جو ہمارے سامنے آج کل بڑی شد و مت کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ بہت پہلے تقریباً 2 دہائیاں پہلے یہ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام سے بھی یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی تھیں، اور اس وقت بھی ہمارے علماء کرام نے اس پر بڑی واضح طور پہ دلیلوں کے ساتھ اس کے بارے میں فتاوی جاری فرمائے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے بنیادی نکات بیان کر دیے جائیں کہ جس سے ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ یا اس طرح کی اور ملتی جلتی جو فارمز ہیں، اس میں مارکیٹنگ کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے، جبکہ
सूद का या इंटरेस्ट की जो शक्ल है वो कितनी पाई जाती है? हमारे प्रोफेसर साहब जो हैं वो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ऐसा तो नहीं कि चिराग तले अंधेरा वाली बात है। 2010 में मैंने एक तफसीली रिसाला इस मौजू पर लिखा है और शायद इनकी नज़र से नहीं गुजरा, वरना राब्ते में तो रहते हैं। तो उस रिसाले के अंदर तफसील से गुफ्तगू की है कि ये जो सिस्टम है ये क्यों गैर शरई है। इसमें डिफरेंट जो वजूहात हैं वो तफसील के साथ बयान हुई हैं और उसके बाद बहुत सारी कंपनियां और भी आईं जिन्होंने इसी तरीके पर काम किया, आज भी चल रही हैं। रोज़ आने लोग पूछ रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये सोच कर ये सारा लिखा था कि मेरा इस मौजू पर ये पहला और आखिरी रिसाला होगा, तो मैंने इस तरह की किसी स्कीम पर उसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो वजह ये कि सेम तरीका होता है लोगों का, ठीक, मिलता जुलता तरीका है, डब्बा चेंज कर लेते हैं। डब्बा चेंज कर लेते हैं और फिर सूद से ज़्यादा यहाँ धोखाधड़ी का अंसर है। यानी 1.5 साल बाद 2 साल बाद कंपनी गायब। जो उसने ख्वाब दिखाए थे कि जनाब ये राइट लेफ्ट से आप चांद तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, पता चला कि अभी तक तो चुबारे तक नहीं पहुंचे थे हम और कंपनी गायब हो गई है। अब छोटी छोटी अमाउंट होती है लोगों की, वो अमाउंट बेचारे भूल जाते हैं और फिर कंपनी दोबारा नए नाम के साथ, नए शेप के साथ, नए तरीक़ाकार के साथ सामने आ जाती है। बुनियादी थीम उसकी एक ही होती है। तो इस रिसाले को पढ़ें, GMI की हकीकत इसका नाम है, अरबी नाम था अल-मनहुल अताई फी हुक्म GMI, इंटरनेट पर मौजूद है। फेसबुक पे भी आपने लिंक डाला हुआ है, अगर सर्च करेंगे तो मुफ्ती साहब का जो फेसबुक पेज है मुफ्ती अली असगर के नाम से, वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप सॉफ्ट कॉपी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, आजकल ऑनलाइन काम की तरफ रुझान ज्यादा है। इसमें एक GBOB यानी गेस्ट ब्लॉग आउटरीच बिजनेस है। इसमें एक शख्स अपनी न्यू वेबसाइट या ब्लॉग के आर्टिकल को एक रैंक वाली वेबसाइट के ऊपर की ट्रैफिक ज्यादा है या वो गूगल के ऊपर पहले पेज पे रैंक होती है, उस वेबसाइट पर आर्टिकल लगवाता है। इसे गेस्ट पोस्ट कहते हैं, और ताकि उसकी वेबसाइट, ब्लॉग या आर्टिकल इस वेबसाइट या ब्लॉग पर ज्यादा ट्रैफिक आए और पहले पेज पर रैंक हो सके। और इसमें 3 बंदों का किरदार होता है, क्लाइंट, सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर। क्लाइंट वो जो अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाएगा, और वेंडर जिसकी वेबसाइट के ऊपर हम गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे, और सर्विस प्रोवाइडर वो जो तीसरा बंदा क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट वेंडर की वेबसाइट के ऊपर लगवाएगा। तो वेंडर के साथ जो है हम पहले तय कर लेते हैं $5 या $10 में, जितने में वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इजाजत दे लगाने के लिए, और उसके बाद जो है फिर हम क्लाइंट के साथ तय करते हैं $40 प्लस $50, जितने में तय हो जाए। तो इसमें ये अर्ज करनी थी कि इसमें कौन कौन सी वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट को हम लगवा सकते हैं, या हर प्रोडक्ट की वेबसाइट को लगवा सकते हैं, या जो जायज हैं और नाजायज हैं, इसकी रहनुमाई फरमा दें। ठीक है जी, मुफ्ती साहब से लेते हैं। बड़े अच्छे तरीके से सवाल किया है इन्होंने। तो वेंडर शायद ये उनको कह रहे हैं कि जिसकी वेबसाइट है, और देखिए बुनियादी तौर पर तो ये काम यूं है कि कोई वेबसाइट जो अपनी वेबसाइट है उसको मुहैया कर रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपना कोई भी मवाद वो इस पर लगाएं और उसका मुझे मुआवजा दें। तो ये जो काम है हमारे उर्फ के अंदर काबिल मुआवजा काम है। और एक बात तय है कि इस काम के अंदर जो भी कंटेंट शेयर होगा वो कंटेंट जायज़ होना चाहिए, हलाल होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी शराब की कंपनी का कंटेंट डाल दिया, अब इसके किसने दलाली की यानी ब्रोकरी की, ठीक है, तो ये जायज़ थोड़ी होगा। तो यूँ कंटेंट का दुरुस्त होना ज़रूरी है। कंटेंट अगर दुरुस्त है तो आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं, ऐसे क्लाइंट को आगे बढ़ा सकते हैं, और वेंडर का नफ़ा लेना, ब्रोकर का ब्रोकर लेना, क्लाइंट का मुआवजा देना, ये जो तीनों चीज़ें हैं इस सूरत में जायज़ होंगी। ठीक, मुफ्ती आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनके सवाल में तो नहीं था, लेकिन ये जो ब्रोकरी की किस्म है कि ये एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर लिंक करवा रहे हैं और वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, और बीच में जो फ़र्द है
جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس ویب سائٹ پہ لگا رہے ہیں وہاں سے $10 میں مثال کے طور پہ طے کر لی، اور جس کا لگوا رہے ہیں اس سے 20 30 40 50 جو بھی ہے وہ رقم انہوں نے ڈالر میں طے کر لی، اور اب اس کو تو $10 دے رہے ہیں لیکن یہاں سے $50 لے رہے ہیں اور $40 جو ہے یہ رکھ رہے ہیں، تو یہ ان کا عمل جائز ہوگا؟ دیکھیے ایک اجمالی جواب دیا میں نے کہ اس سسٹم کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے. صحیح. اب اس کی جو تفریعات اور جزیات ہیں مزید تفصیل آنے پر مزید اس کی وضاحت ہوگی. ٹھیک. اصل معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ اسپیس لے لیتا ہے. صحیح ہے. تو وہ اسپیس لے لیتا ہے تو وہ اسپیس اب اس کا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کسی اور کو یہ اسپیس جتنے میں مرضی دے. صحیح. یہ اب ڈیجیٹل جو نا وہ چیزیں آ گئی ہیں سامنے. ٹھیک. جو احکام دیگر چیزوں کے ہیں وہ بے عین ہی منطبق نہیں ہو رہے، سروسز ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ سروسز ہیں. صحیح. اگلی کال دیجیے. یہ مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ جو انسٹالمنٹ کا کام ہے، چیزیں لے کے دیتے ہیں نا قسطوں پہ، موبائل مثال کے طور پہ لے کے دیا تو دکاندار سے لے کے دیتے ہیں، جس نے لینا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، دکاندار کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، اپنا 20% اوپر لگا کر نہ 10 مہینوں کے اندر بندے سے پھر واپس لیتے ہیں. تو اس کام کے بارے میں مطلب فریج ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں گھریلو استعمال کی، یہ اس طرح لے کے دیتے ہیں قسطوں پہ، تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے. یہ لے کے دیتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اس سے اصل میں ایک تو بزنس چل رہا ہے ہمارا، دکانوں پر آؤٹ لیٹس بنائے ہوئے لوگوں نے اپنے، اور وہ وہاں پہ آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں تو 2 آپشن ہوتے ہیں، چاہے تو کیش پہ خرید لیں، چاہے تو آپ ادھار پہ قسطوں پہ لے لیں. لیکن ایک اور چیز ہے کہ اس وقت حالات جو معاشی حالات ہیں، تو جن لوگوں نے سیونگ کی ہوئی ہے وہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انویسٹمنٹ کا کوئی معقول ذریعہ نہیں مل رہا ہوتا، تو ایک یہ ذریعہ بھی انہوں نے اپنایا کہ جیسے میں ہوں، مجھے کوئی چیز مثال کے طور پر موبائل فون ہی خریدنا اور میرے پاس رقم نہیں ہے، تو میں کسی سے کہتا ہوں کہ جی آپ لے دو مجھے، تو دکاندار تو مجھے قسطوں پہ نہیں دے رہا ہے، میں اس سے لینا نہیں چاہ رہا کسی بھی وجہ سے، تو آپ لے دو، 80,000 کا موبائل ہے اور میں آپ کو 20% مزید ڈال کے 96,000 کا لے لوں گا، لیکن میں آپ کو 10 مہینے میں پیمنٹ کروں گا. اب یہ شخص جو ہے، تیسرا شخص جو ہے، یہ دکاندار سے خرید کے مجھے دے دیتا ہے. اس نے کیش میں خریدا دکاندار سے اور مجھے دے دیا، اور پھر میں نے قسطوں میں اس کو پیمنٹ کر دی. یہ طریقہ ٹھیک ہے اگر کوئی غیر شرعی خرابی خارجی طور پر نہیں پائی جاتی، تو بنیادی طور پر تو اسے عقد مرابحہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی چیز خریدتا ہے، اپنی لاگت شو کرتا ہے، مجھے اتنے کی پڑ رہی ہے، میں اتنے کی رکھ کے آپ کو بیچ دوں گا. تقاضے پورے کرے، پہلے وہ خریداری کرے تھرڈ پارٹی سے اپنے لیے، اپنی ملکیت میں چیز آ جائے گی اس کی، پھر اپنا قبضہ لے. یہ قبضہ کیسے لے بھی؟ یہ تو دکان پہ پڑی ہوئی ہے. تو قبضہ یوں ہو سکتا ہے کہ جو گاڑی جس پر جو اگلا گاہک ہے جس کو اس نے بیچنا ہے، اس کے گھر یہ جو سامان جائے گا وہ گاڑی اس کی ہونی چاہیے جو انویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کرایہ یہ افورڈ کرے، ٹھیک ہے. وہ کرایہ اپنی کاسٹ میں شامل کر لے. صحیح ہے. تو جب گاڑی پر سامان لوڈ ہوگا تو اس خریدار کا قبضہ ہو جائے گا. صحیح. قبضہ ہونے کے بعد پھر وہ اگلی ڈیل کرے. اگر اس سے پہلے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک ایم او یو کی حد تک جو ہے بات ہو جائے کہ ہم یوں کریں گے. جب مال اس کے قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر اگلی ڈیل کرے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دکاندار اس کے حوالے کر دے کہ ابھی یہ مال ہے تم لے جاؤ. صحیح. لیکن دکانوں پہ رش پڑا ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، عین موقع پہ یہ سب چیزیں نہ کرنا تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے یا اس میں آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ خود جانا آنا، قبضہ کرنا، گاڑی کے مسائل، وہ ان میں پڑنا نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے. بعض اوقات اعتبار اور بعض اوقات جو ہے نا دیگر معاملات، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے سے پیسے لے لو اور چیز خریدوا لو. تو کوئی وکالت کی صورت اس میں نہیں ہو سکتی کہ کسی کو وکیل کر دے؟ دیکھیے بات یہ ہے مہرز بھائی، پچھلے دن ایک دکاندار نے فون کیا نا، تو اس کے ساتھ کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا. اس کے پاس کوئی گاہک آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے چیز خریدنی ہے کوئی، تو وہ چیز کہیں اور ہے، آپ خرید کر دے دو. جی. اس کے بھروسے والا ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن آپ کو قبضہ کرنا پڑے گا. لیکن میں تو جا ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی آپ کو 20-25 ہزار روپے نفع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 500 روپے دو کسی لڑکے کو، وہ چلا جائے گا آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے. آپ نے تو کہا نا تمہیں جانا ہوگا. وہ نہیں جا سکتا تو کسی اور کو بھیج دے. ٹھیک ہے. جو اس کی نمائندگی کرتا ہو. صحیح. اس کے علاوہ کوئی بندہ ہو. صحیح. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس پھر کیا حل ہے؟ جو شرعی تقاضا ہے وہ تو پورا کرنا پڑے گا نا. تو یوں یہاں
اب ایک ہے حساس معاملہ. حساس معاملہ یوں ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا معاملہ کیا نہیں ہے, صحیح. کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ایک بندہ کہیں زمین پر رہتے ہوئے, مطلب جس شہر میں رہتا ہے اس شہر میں رہتے ہوئے کسی نئے محلے میں جائے, 10 دفعہ پوچھتا ہے کہاں جانا ہے, کہاں سے مڑنا ہے, راستہ ہے نہیں ہے. تو یوں پہلی دفعہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے, آپ یوز ٹو نہیں ہوتے, تو پہلی دفعہ میں خود کر لینا چاہیے. کسی اور کو بھیجیں گے, وہ ان انسٹرکشنز کو فالو نہ کر پائے تو پھر پرابلم ہوگی. مفتی اب کال لیتے ہیں انشاءاللہ, آخری کال ہوگی ہمارے سلسلے کی. جی جناب. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک بھینس ایک شخص لے کے دوسرے کو دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پالو, آپ اس کی پرورش کرو, اور اس میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا. تو عرض یہ تھی کہ کیا اس طرح مال ایک دوسرے کو لے کے دینا کیا جائز ہے؟ دیکھیے, یہ جو طریقہ کار ہے یہ جائز نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ بھینس مر جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ جس نے پالا پوسا محنت کی, اس کی اجرت کہاں جائے گی بھائی؟ تو اجرت اس کی ہے, اس پر رسک پر لگی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اس کو اجرت ملے, ہو سکتا نہ ملے, نفع ہی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جس کو آپ اجرت پہ رکھ رہے ہیں اس کی اجرت متعین ہونا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے میں آپ نے بھینس خریدنی ہے, مثال کے طور پر آپ نے 4 لاکھ کی بھینس خریدنی ہے, 2 لاکھ روپے آپ اس کو قرضہ دیتے ہیں, پھر اس سے واپس لے لیں بھینس کی خریداری کی مد میں. یہ 4 لاکھ روپے ملا کے آپ نے بھینس خریدی, اور اب یہ دونوں کی ہو گئی. جو 2 لاکھ روپے اس نے آپ سے لیے تھے وہ اس کا ایک شیڈول طے کر لیں. تو اس طریقہ کار سے بھینس جو ہے آپ دونوں کی ہو جائے گی, دونوں کی پراپرٹی ہے, اس کے ایکسپینس دونوں برداشت کریں, اور اس کے جو منافع اور بینیفٹس ہوں گے, یہ اگر بچہ دیتی ہے دونوں کی ملکیت میں ہوگا, یہ اگر بکتی ہے اور مہنگی بکتی ہے نفع ہوتا ہے تو دونوں اس میں پارٹنر ہوں گے. تو یوں اس طریقہ کار کو اختیار کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اگر کسی صورت میں جیسے اندرون سندھ میں غیر مسلم بہت زیادہ ہیں, ہاری وغیرہ کافی مقدار میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کر رہا ہے تو پھر جس طرح ہوتا ہے اس طرح بھی جائز ہے, کیونکہ قد فاصلہ میں یہ حکم ہے کہ اگر غیر مسلم سے کیے جائیں تو وہ احکام نہیں ہوتے جو ایک مسلمان کے ساتھ کرنے کے ہوتے ہیں. جی چلیے جی, آپ کے سوال کا جواب بھی ہوا, اور ایک ریکویسٹ بھی میں نے آپ سے کرنی تھی. اصل میں ایک میسیج یعنی میسیجز آتے ہیں, ٹیکسٹ میسیج بھی ہمیں لینے کی نیت بھی ہوتی ہے, کوشش بھی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے وائس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سوال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو جب آپ ٹیکسٹ میسیج کر رہے ہیں تو کوشش کر کے اس کو بہت واضح کر کے لکھا کریں کہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ایک تو ٹیکسٹ میسیج رومن میں آتا ہے تو اسے پڑھنا اور پھر پڑھ کے سمجھنا اور پھر مفتی صاحب کے سامنے پیش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. وضاحت میں نے یوں کر دی کہ ٹیکسٹ میسیجز جو آئے ہوئے ہیں وہ میں نے شامل نہیں کیے, اور شامل یوں ہی نہیں کیے کہ وہ سوال سمجھ میں نہیں آ سکا. میں سوال کروں گا, مفتی صاحب کچھ پوچھیں گے تو میرے پاس تو جواب اس کا ہوگا نہیں. تو جب بھی آپ سوال, چاہے آپ زبانی کریں, چاہے ویڈیو سوال ہو, چاہے ٹیکسٹ میسیج ہو, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ واضح کر کے پرٹیکولر آپ سوال کریں. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکت عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت, احکام تجارت.